شادی کے بعد پہلی بار سسرال گیا تو ایسا الزام لگا کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج ملتان کے ایک نوجوان کی کہانی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کئی بار انسان بنا کچھ کیے ہی ایسا پھنستا ہے کہ کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ نوجوان بتاتا ہے کہ ان کی ساس اور سسر کے اندر طلاق ہو چکی تھی۔ بچیاں جو ہیں ان کی 3 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے۔ تینوں اپنے باپ کے ساتھ رہتے تھے اور باپ بڑی سخت طبیعت کا تھا۔ ایک لڑکی جو کہ اس نوجوان کو اسی محلے میں کافی ٹائم سے جانتی تھی اور اس نوجوان کے ساتھ اس کی کچھ گپ شپ تھی۔ اب ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ ان دونوں نے شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد اس لڑکی کے گھر والوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی اور کافی ٹائم گزر گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کے جو بھائی تھے وہ اپنی بہن سے بات کرتے، اپنے بہنوئی سے بات کرتے، اور اس کی جو سالیاں تھیں وہ بھی اپنی بہن سے اور بہنوئی سے بات کرتی تھیں۔ اور ان کا جو سسر تھا وہ ان سے کسی صورت بات نہیں کرتا تھا، وہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا کہ انہوں نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کیوں کی۔ اب ایسی زندگی چل رہی تھی، فون پر بات ہوتی تھی۔ ایک روز یہ نوجوان بتاتا کہ اس کی سالی کا فون آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھائی ہم دونوں بہنیں اکیلی ہوتی ہیں گھر پہ، اور ہمیں ایک موبائل لے دیں، ہم گھر میں کوئی گیم کھیل لیں گے، کوئی ٹائم پاس ہو جائے کرے گا۔ ابو بہت سخت ہیں، کہیں آنے جانے نہیں دیتے، اور آپ بھی ہمارے گھر نہیں آتے، ہمیں بھی آپ کے گھر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو امی جو ہیں وہ ہم سے ملتی نہیں، امی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو اس نوجوان نے ان بچیوں کو سمجھایا کہ دیکھیں میں آپ کو موبائل لے کر نہیں دے سکتا، یہ موبائل اگر میں آپ کو لے کے دیتا ہوں تو کل کو اگر کہیں پکڑا گیا تو میرے اوپر الزام آئے گا اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اس کے بعد ان بچیوں نے خاموشی اختیار کی، اور اسی محلے کا ایک نوجوان جس سے ان کی بات چیت ہوئی، پہلے تو ویسے ہی گلی میں دعا سلام ہوئی، اس کے بعد ان بچیوں نے اس سے فرمائش کی موبائل کی، بقول اس نوجوان کے کہ ہمیں ایک موبائل لے دو۔ اس نے موبائل لے دیا، اور موبائل لے کے دینے کے بعد تقریباً کوئی 1 سال تک ان لڑکیوں کی اس لڑکے کے ساتھ گپ شپ چلتی رہی۔ اب ایک روز اس نوجوان کو ان بچیوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیں، ابو تھوڑی سے بیمار ہیں، اور آپ ادھر اگر آتے ہیں تو ابو سے ملاقات بھی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں اور آپ ہم سے ملنے لگ جائیں۔ یہ نوجوان اس محلے میں گیا، اور یہ بچیاں اور ان کے والد جو ہیں جس محلے میں پہلے رہتے تھے، بیچ میں انہوں نے وہ محلہ چھوڑ دیا تھا، دوسرے محلے میں چلے گئے تھے جہاں پر یہ نوجوان سے ان لڑکیوں کی بات چیت ہوئی تھی۔ جب یہ نوجوان ان کے گھر کے پاس پہنچا تو وہ نوجوان باہر ہی کہیں موجود تھا۔ نوجوان گھر گیا، گھر میں بچوں کو بٹھایا، اور اس کے بعد یہ باہر نکلا ہے۔ جب باہر نکلا دکان کی طرف تو اس نوجوان نے اس نوجوان کا پیچھا کیا اور اس کے پاس آیا۔ اس کے پاس آنے کے بعد اسے کہا کہ آپ کون ہیں، اس گھر میں کیا لینے آئے ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میں اس گھر کا داماد ہوں بڑا، اور ہماری ان سے کچھ ناراضگی چل رہی تھی، آج میں پہلی بار ان کے گھر آیا ہوں۔ تو اس نوجوان نے اس کو سائڈ میں لیا اور اس نے کہا کہ اس گھر میں جو 2 لڑکیاں ہیں ان کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت سے لڑکوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں۔ اب اس نوجوان کا انٹرسٹ اس نوجوان میں بڑھا، اس نے بات چیت کرنی شروع کی۔ تو اس نے کہا کہ ان کے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ تو یہ جو اس محلے کا لڑکا تھا وہ کہتا کہ ان کو موبائل میں نے لے کر دیا تھا، اور موبائل لینے کے بعد یہ تقریباً مجھ سے 40-50 ہزار روپے لے کر کھا چکی ہیں۔ اب یہ نوجوان سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات میں نے سن لیا، اور میں عید کے بعد ان کے جو بھائی ہیں ان سے بات کروں گا، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے آپ کے پیسوں کا۔ اب یہ نوجوان چلا گیا، اپنی بیوی بچوں کو لیا، اپنے گھر چلا گیا، اور یہ انتظار میں تھا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ بیرون ملک کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، جیسے ہی وہ واپس آئے گا تو اس کے بعد اسے بتائے گا۔ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے لڑائی جھگڑا بڑھ جائے ان کا، کیونکہ ماں پہلے ہی سر پہ نہیں ہے، باپ ہے، بھائی باہر کام کرتے ہیں، اور 2 بہنیں گھر میں ہیں۔ کوئی ایسا ویسا قدم اٹھا لیا تو ساری زندگی کا پچھتاوا رہ جائے گا۔ اب یہ نوجوان انتظار میں ہے، اور اس سے پہلے لڑکیوں نے گیم چلائی۔ انہوں نے اپنے باپ اور والد کو بتایا کہ یہ جو ہمارا بہنوئی ہے ہمارے گھر آیا تھا، اور اس نے ہمیں کہا کہ میرے ساتھ نجائز تعلقات بناؤ۔ ہمیں موبائل بھی اس نے لے کے دیا، اور ہم سے فون پر یہ باتیں کرتا ہے۔ اب ادھر اس کا سالہ، اس کا سسر، وہ سب کے سب غصے سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہی بات جب اس کی بیوی کو پتہ چلی، جو ہستی بستی محبت کی زندگی چل رہی تھی وہ اس کی جہنم بن گئی ہے۔ اب یہ نوجوان پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ آپ اس کے لیے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے اسے؟ اور میں یہی کہوں گا کہ اس نوجوان کو وہ جو سم موبائل میں استعمال ہو رہی تھی اس کا CDR نکلوانا چاہیے، کہ اس CDR کے اندر اس نوجوان کی کتنی بار ان کو کال گئی ہے، اور جو محلے کے لڑکے ہیں ان کے ساتھ ان کی کتنی بات چیت ہو رہی ہے۔ باقی آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی ہے، کوئی سٹوری ہے جو ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو نمبر ہے 0300252029۔ اللہ حافظ۔